بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العظیم. حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. بے شک باطل بھاگنے والا ہے. گڑی دوپٹہ کے ویوں و جسور عوام الناس بغیرت بجرت تاجران شریف عباسی صاحب مرزا صاحب اور ہمارے بڑے بھائی شجاعت قاسمی صاحب 2003 کی بات ہے. طلبہ حقوق مارچ ہوا مظفر آباد کے اندر اور وہاں ہم نے شجاعت قاسمی کو بولتے سنا, للکارتے سنا, گرجتے سنا, برستے سنا اور طلبہ کو جس انداز سے لیڈ کرتے دیکھا. ہم تو بھی ان کو اپنا استاد مان بیٹھے تھے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہے, تمانیت ہے اس بات کی کہ شجاعت قاسمی صاحب سہولت کاری کے عہدے سے فارغ ہو کے مزاحمت کاروں کے درمیان بیٹھے ہیں. اور جب ان کو ان کی جماعت نے اپنی جماعت سے نکالا تو پورے کشمیر سے آواز آئی ویلکم شجاعت قاسمی. عوام نے گلے کے ساتھ لگا لیا. اور یہی وہ عزتیں ہیں جو ان کے نصیب میں نہیں ہے, جو کبھی کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں, کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں قاسمی صاحب کہ بجلی ان کے آبا جی نے سستی کروائی ہے. کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس جو ایسے دل موجود ہیں کہ جو دل کو ایک لندر کے اوپر بیٹھ کے شوکت نواز میر صاحب کے موبائل سے چیز سکتی کو کیے گئے تھے کہ 3 روپے یونٹ ہوگی, 10 روپے یونٹ کمرشل ہوگی اور آپ کے سامنے ہے. اور کسی کے باپ نے اگر سستی کروائی ہے تو وہ اس کا ثبوت لے کے آ جائے. ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ یہ جن نے کلمہ پڑھا, یہ جھوٹا کلمہ پڑھ کے قسم کھانے والے کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے. یہاں علماء بھی موجود ہے, مجھے پتا ہے کیا حکم ہے, اس کے جنازے کے لیے کیا حکم ہے یہ مجھے پتا ہے. لیکن میں چاہوں گا کوئی عالم جو ہے اس کے بارے میں بات کرے اور بتائے کہ کلمہ پڑھ کے جھوٹی قسم کھانے والے کے جنازے میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, اس کے اسلام اور ایمان کی کیا کیفیت ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہاں اسٹیج سے بات ہوئی چاہتے راہ دیوان کے اوپر ذرا تفصیلی شوکت صاحب بھی بات کریں گے, مختصر میں بھی بات کروں گا. لیکن ایک بات کہی گئی کہ لوگ کہتے تھے گڑی دوپٹے والے اکٹھے نہیں ہوں گے, یہاں برادری ازم ہے. تو میں گڑی دوپٹے والوں سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. کیا حکم دیا ہوا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ اللہ کا یہ حکم ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اس حکم کی مزید تشریح موجود ہے کہ اور تم ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جو واضح نشانیاں آنے کے باوجود تفرقے میں پڑ گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تفرقہ بازی کر کے تعصب کر کے کیا آپ نے عذاب میں پڑنا ہے یا یہ جو حکمرانوں کا عذاب مسلط ہے اس سے باہر نکلنا ہے؟ باہر نکلنا ہے تو وعدہ کرو آج کے بعد آپ بھائی تعصب نہیں کریں گے. آپ خدا کے وعدہ کرو, وعدہ کرتے اللہ سے وعدہ کرتے اگر تعصب کرو گے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے. اس لیے قیامت نبی کی امتی ہے جو نبی رات کے پچھلے پیر اٹھ کے دل گرا کے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری امت پر رحم فرما, یا اللہ میری امت کو جہنم سے دور رکھ. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کا مفہوم سنا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور وہ جو تمہیں
مقصد کی طرف بلائے. بڑی واضح حدیث ہے کہ اور وہ جو تمہیں مقصد کی طرف بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جب نبی کی امت میں سے نہیں ہے تو نبی میں سے نہ ہونے کا مطلب امت میں سے نہیں ہے, امت میں سے نہیں ہے تو پھر روز محشر کس کی شفاعت طلب کرے گا, کس کے پیچھے کھڑا ہوگا, روز کوثر کا پانی کون پلائے گا اس کو, کون اس کی جنت میں جانے کی سفارش کرے گا. اس لیے ان نصرباز اور جھوٹے لیڈروں سے ان کے لیے آپس میں مت کرو, اس لیے کہ مراد اگر ختم ہوگی تو باسیت سابق وزیر اعظم راجہ فاروق اعظم صاحب کی 51 لاکھ روپے کی مراد برمد وہ ختم ہوگی, آپ کی میری کچھ نہیں ختم ہونے والا. سردار ایک صاحب کا وہ 50 لاکھ جائے گا, حاجی یعقوب صاحب کا جائے گا, وہ جو پلی بھائی ہے ان کا جائے گا, اسی طریقے سے چودھری انوار صاحب کا جائے گا, برسر سلطان صاحب کا جائے گا. آپ کے میرے پاس آئے گا, یہ پیسہ بچے گا, ہسپتالوں میں لگے گا, تعلیم کا خرچ ہوگا, انفراسٹرکچر بہتر ہوگا, پینے کا صاف پانی ملے گا. یہ اس کا فائدہ ہے. 12 سیٹیں مہاجرین کی ختم ہوں گی تو یہاں کی مسلمانیں ختم ہوگی. یہاں روز حکمران نہیں بدلا کریں گے. اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں, میں تائید لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو اتنی باری برکم تنہائی لیتے ہیں, پینشن لیتے ہیں, مراحت لیتے ہیں, یہ تو ہم کس نجائز ہے. چلے اگر کوئی ممبر اسمبلی بنتا ہے تو کیا اس حکمران کی تنخواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ایک مزدور کے برابر ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ مزدور کے برابر ہونی چاہیے. آنکھ کھلا کر کے بتائیں کو ہونی چاہیے. تائید کرنا یہ پنڈال انشاءاللہ کروائیں گے, انشاءاللہ کروائیں گے, آپ کی مدد اور تائید سے کروائیں گے اور اللہ ہمیں نصرت دے گا. اور ایک اور بات بتا دو کہ یہ جو بار بار یہ منہ کا گٹر کھولتے ہیں, کیونکہ جس منہ سے بدبو آئے وہ گٹر کی طرح ہی ہوتا ہے, چونکہ گٹر سے بدبو آتی ہے. تو یہ جو گٹر کھولتے ہیں منہ کا, رات کے ایجنٹ, ہندوستان کے ایجنٹ, فلان کے ایجنٹ, فلان کے ایجنٹ, ہم الحمدللہ کسی کے ایجنٹ نہیں ہے, لیکن تم تسلیم شدہ مصدقہ سرٹیفائیڈ ایجنٹ ہو. تمہیں پتا ہے کس کے ایجنٹ ہو. اگر تم ایجنٹ نہ ہوتے تو رات کی تاریخی میں 2:30 بجے اٹھ کے تم جناب 48 لوگ ایک بندے کو ووٹ نہ دیتے, جس کی آج بھی کوئی پارٹی نہیں ہے, نام کس وزیر اعظم ہے, اور پھر ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ جی پاکستان کے خلاف اور فوج کے خلاف ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ ہے ہمارا, یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ہمارا 38 سے 31. مجھے یہ بتائیں کہ جب حکمران اشرفیہ کی مراد ختم ہوگی اس سے پاکستان کو کوئی نقصان ہے؟ پاکستان کی سرحد کو کوئی خطرہ ہے؟ فوج کو کوئی خطرہ ہے؟ نہیں ہے. اسی طریقے سے مہاجرین ملکیت پاکستان کی رشتے سے ختم ہونے کا کوئی پاکستان کو خطرہ ہے؟ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہاں کے لوگوں کو فری میں علاج ملتا ہے, علاج ملنے کی سہولیات ملتی ہے, تو اس سے کون سا خطرہ ہے پاکستان کو؟ کوئی ہے؟ لوگوں بتاؤ کوئی ہے؟ نہیں ہے. فری اور یکساں تعلیم کا کوئی سے پاکستان کو خطرہ ہے؟ نہیں ہے. شوگر تنل بندہ کو خطرہ ہے؟ لیپا تنل بننے سے کوئی خطرہ ہے؟ اگر یہ کشمیر ایکسپریس وے بنتی ہے وہ جناب تاؤ سے لے کے دلبر تک, اس سے پاکستان کے سرحد کو کوئی خطرہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ الو کے پٹے, پھر پاکستان محالف ہماری کون سی بات ہے؟ فوج محالف کون سی بات ہے؟ اس لیے میں تمام اداروں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کی سازش کر رہے ہیں. یہ سازش رچانے کے جرم میں, پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے جرم میں, ان کو پابند سراسر کر کے ان کے اوپر غداری کے مقدمات چلائے جائے. کیا آپ
کچھ ہمارا رول اوڑھ کے، کچھ جناب بیڑے کالی بیڑے بیڑیے کی کھال پہن کے وہ تشدد جناب میرا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ شعوری جدوجہد ہے، حق ملکیت و حق حکمرانی کی جدوجہد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وسائل ہمارے قبضے میں ہو، یہ جدوجہد ہے. لیکن پرامن سیاسی اور شعوری جو شخصی جناب گراؤ کی توہین دیتا ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ حکمرانوں کا ایجنٹ ہے، اس طریق کا دشمن ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی لچکدار باتوں کا شکار ہوئے بغیر آپ نے آگے بڑھنا ہے، علی الحق کی صدا بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور حضرت علی شیر خدا کی طرح جب آپ کھڑے ہو تو آپ کا دشمن وہیں پہ ڈیر ہو جائے آپ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے. میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.